قال وإن ماتت أم الولد أو المدبر في يد المشتري فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة وقال عليه قيمتهما. اب یہاں پر امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر ام ولد یا مدبر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، مر جاتا ہے، یا ام ولد مر جاتی ہے یا مدبر غلام مر جاتا ہے، فی ید المشتری، مشتری کے قبضے میں، تو فلا دمان علیہ، امام صاحب کے نزدیک مشتری کے اوپر کوئی ضمان لازم نہیں آئے گی. وقال علیہ قیمتہما، تو صاحبین کہتے ہیں کہ مشتری کے اوپر ان دونوں کی قیمت لازم آئے گی اگر وہ اس کے قبضے میں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. وہ روایت عنہ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ امام ابو حنیفہ سے بھی ایک روایت ہے. لہما، صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ انہ مقبوض بجہت البیع، وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو قبضہ تھا مشتری کا وہ جہت بیع سے تھا، کیونکہ اس نے خریدا تھا ام ولد کو اور یا اس نے مکاتب کو خرید لیا تھا، اگرچہ جو بیع تھی وہ کیا تھی، باطل تھی، لیکن جو اس نے قبضہ کیا تھا وہ جہت بیع سے کیا تھا. اس نے تو اپنی طرف سے یہی سمجھا تھا کہ میں اس کو کیا کر رہا ہوں، خرید رہا ہوں، تو اس نے جہت بیع کی وجہ سے قبضہ کیا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو جہت بیع کا قبضہ ہوتا ہے وہ قابل ضمان ہوتا ہے، تو اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ اس کے اوپر کیا آئے گی، ضمان لازم آئے گی. فیکون مضمونا علیہ، تو اسی وجہ سے مضمونا بالقیمہ، یعنی وہ اس کی قیمت کا ضامن ہوگا، کسائر الاموال، جس طرح کے تمام اموال کے اندر یہ معاملہ چلتا ہے. اب چونکہ صاحبین کا موقف یہ بنا کہ جناب جو مدبر ہے، وَهَذَا لِأَنَّ الْمُدَبَّرَ وَأُمَّ الْوَلَدِ يَدْخُلَانِ تَحْتَ الْبَيْعِ، کہ جو مدبر اور ام ولد ہیں یہ دونوں کے دونوں بیع کے تحت داخل ہوتے ہیں، اور ان کے بیع کے تحت داخل ہونے کا ثبوت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں حتی جملہ کا ما یدم الیہما فی البیع، کہ اگر اسی ام ولد یا مدبر کے ساتھ کوئی اور کامل غلام، یعنی ایک مدبر غلام آپ بیچ رہے ہیں، اس کے ساتھ آپ نے ایک اور کامل غلام بیچ دیا، ام ولد کو بیچ رہے تھے تو ساتھ میں ایک اور غلام اس کے ساتھ ملا کے بیچ دیا، تو کہتے ہیں کہ جو غلام ان کے ساتھ ملا کے بیچا گیا اس کے اندر بیع ٹھیک ہو جائے گی، حتیٰ جملہ کا، اس کے اوپر خریدار کی ملکیت بھی ثابت ہو جائے گی. اب صاحبین یہاں استدلال یہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ بیع باطل ہوتی اور مدبر اور ام ولد بیع کے تحت داخل نہ ہوتے تو پھر جو غلام ساتھ ملا کر بیچا گیا اس کی بیع بھی ٹھیک نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن اس کی بیع ٹھیک ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر مدبر اور ام ولد بذات جو خود ہیں ان کے اندر بیع جو ہے وہ نہیں ہوگی، اور مشتری کا قبضہ تو قبضہ شمار ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ جو ملا کر بیچا گیا اس کے اوپر ملکیت منتقل ہو جائے گی. لیکن اب چونکہ قبضہ تو مشتری کا ہو چکا، لہٰذا ان کے اوپر ضمان بھی آئے گا اگر ان مشتری کے قبضے میں مدبر اور ام ولد کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. یہ ہے صاحبین کی دلیل. اب صاحبین نے جب یہ بات کہی کہ جو چیز ان کے ساتھ ملا کر بیچی جائے اس کے اوپر ملکیت منتقل ہو جاتی ہے، لہذا ضمان واجب ہونا چاہیے. یہاں پر صاحبین کے اوپر ایک سوال ہوا. صاحبین سے کہا گیا کہ جناب والا، اگر مکاتب غلام جس کو اس کے آقا نے لکھ دیا کہ جناب تو اتنے پیسے دے دے تو تم آزاد، اب مکاتب غلام پر آپ کا موقف یہ ہے، یہ امام صاحب کہتے ہیں، یعنی دلیل دی گئی، صاحبین کے اوپر اعتراض کیا گیا کہ بھی مکاتب کے اوپر آپ کے نزدیک مکاتب بھی بیع کے تحت داخل ہوتا ہے، جب وہ بیع کے تحت داخل ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بھی کوئی کامل غلام ملا کر بیچا جائے تو اس کے اوپر بھی بیع ٹھیک ہو جاتی ہے، اور آپ بھی کہتے ہیں اس کے اوپر بیع ٹھیک ہو جاتی ہے. لیکن وہاں پر اگر مکاتب مشتری کے قبضے کے اندر مر جائے تو آپ کہتے ہیں کہ جی خریدار کے اوپر ضمان واجب نہیں ہوگا. یہاں پر آپ الٹ بات کر دیتے ہیں، جبکہ پہلے مدبر اور ولد کے کیس میں آپ کہتے ہیں کہ جی ضمان واجب ہوگا، اور یہاں کہتے ہیں مکاتب کے کیس میں کہتے ہیں ضمان واجب نہیں ہوگا. اس کا جواب صاحبین بخلاف المکاتب سے دیتے ہیں، اور صاحب ہدایہ ان الفاظ سے اس دلیل کا ذکر کر رہے ہیں جو صاحبین دیتے ہیں. اب وہ دلیل کیا ہے؟ وہ کہ بخلاف المکاتب لأنه فی ید نفسہ، وہ کہتے ہیں بخلاف المکاتب سے اس کا جواب ہے کہ مکاتب کا قبضہ اپنی ذات پر ہوتا ہے. یہ جو بات کہی گئی کہ جو مکاتب ہے فی ید نفسہ ہی، تو یہ بات ہے. وہ کہتا ہے مکاتب جو ہوتا ہے اس کا قبضہ خود اپنی ذات کے اوپر ہوتا ہے،
وہ خود اپنی ذات کا مالک ہوتا ہے. فلا یتحقق فی حق ہی القبض، جب اس کو بیچا جائے گا بے کے تحت داخل ہو کر کے تو اس کے اوپر مشتری کا قبضہ ہی متحقق نہیں ہوگا. جب مشتری کا قبضہ ہی متحقق نہیں ہوگا جہت بے کی طرف سے، تو پھر وہ مشتری اس قبضے سے اس کا ضامن بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ قبضے کی بنیاد پر تو ضمان آتا ہے، مشتری کا قبضہ. اب یاد رکھ لیں یہاں صاحبین کیا کہہ رہے ہیں. صاحبین کہتے ہیں ہم مشتری کے اوپر جو ضمان لازم کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے ضمان لازم آتا ہے کہ اس کا قبضہ متحقق ہوتا ہے. صرف اس وجہ سے آپ ضمان لازم نہیں کر سکتے کہ مکاتب یا مکاتب جو ہے وہ عقد بے کے تحت داخل ہو گیا. نہیں، عقد بے کے تحت داخل ہونے سے ہم یہ نہیں کہتے کہ زمان لازم ہوگی. مدبر اور ام ولد کے کیس میں بھی یہی تھا کہ وہاں صرف ان کے بے کے تحت داخل ہونے سے زمان لازم نہیں کیا، بلکہ کس وجہ سے کیا؟ کہتے ہیں کہ وہ اس وجہ سے کیا کہ وہاں پر مشتری کا قبضہ تھا اور قبضے میں ہی ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. وَلَهُ، اب یہاں پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے، امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ ان جہت البیع انما تلحق بحقیقت ہی فی محل یقبل الحقیقت. امام صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں جہت بے کا تعلق جو ہوتا ہے وہ وہاں پہ ہوتا ہے جہت بے سے، جو قبضے کی بات چل رہی تھی کہ بے کی جانب، بے کی طرف سے قبضہ، یعنی آپ نے عقد بے کیا اور عقد بے کے نتیجے میں قبضہ کیا مشتری نے. وہ کہتا ہے وہ کب ہوتا ہے؟ وہ امام صاحب کے نزدیک وہ تب ہوتا ہے کہ جب مبی جو بے ہے وہ لاحق ہو جائے ایک ایسی مبی کے اندر، محلن مطلب مبی کے اندر کہ جو اس بے کی حقیقت کو قبول بھی کرتا ہو. بے کی حقیقت کو قبول کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بائے سے مبی کے اوپر کی ملکیت مشتری کو منتقل ہو جائے. یہ ہے بے کی حقیقت. تو یہ ہے مطلب، یعنی جہت بے کا قبضہ تو اس وقت ہوتا ہے کہ جب جو بے ہے وہ لاحق ہو جائے اس مبی کے اندر، ایسی مبی کے اندر کہ جو حقیقت بے کو بھی قبول کرتی ہو. وہ ہما، یعنی کہ کیا ہو جائے؟ مشتری کے اوپر ملکیت منتقل ہو جائے. تو امام صاحب کہتے ہیں کہ وہ ہما یعنی مدبر اور ام ولد، یہ دونوں کے دونوں اس لا یقبلان حقیقت البے، بے کی حقیقت کو قبول ہی نہیں کرتی. کیوں؟ اس لیے کہ مدبر اور ام ولد کے اوپر ملکیت بائے سے مشتری کو منتقل ہی نہیں ہوتی. جب مشتری اور اس کی منتقل ہی نہیں ہوتی تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر قبضہ جو ہے وہ جہت بے کا قبضہ ہے؟ تو جہت بے کا قبضہ تو نہ ہوا. اسی طرح امام صاحب کہتے ہیں فسارا، پس یہ دونوں کے دونوں کل مکاتب، یہ مکاتب کی طرح ہو جائیں گے. تو مکاتب کے اوپر بھی جہت بے کی طرف سے قبضہ نہیں ہوتا. صاحبین یہ آپ بھی کہہ چکے ہوئے ہیں، لہٰذا اس کا مطلب ہے زمان نہیں ہوگا. تو جس طرح مکاتب میں زمان لازم نہیں آئے گا، اسی طرح مدبر اور ام ولد کے اندر بھی زمان لازم نہیں آئے گا. اب یہ جو اگلا مسئلہ ہے کہ ولیسا دخولہما فی البیع فی حق انفسہما، یہاں پر جو امام صاحب کی ہی یہ دلیل ہے. اب اس جو دلیل دی جا رہی ہے امام صاحب کی جانب سے، وہ اس کا لب لباب بہرحال وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو مدبر اور ام ولد ہیں یہ چونکہ بے کا محل نہیں ہے، جب یہ بے کا محل نہیں رہے تو اس لیے یہ دونوں اپنی ذات کے حق میں عقد بے کے تحت داخل نہیں ہوتے. چاہے بہن نے کہا تھا نا کہ بھی عقد بے کے تحت داخل ہو جاتے ہیں یہ دونوں کے دونوں. امام صاحب کہتے ہیں کہ لیسا دخولہما فی البیع، کہ یہ دونوں کے دونوں بے کے حق میں یہ داخل ہی نہیں ہوتے اپنے جو ان کو، چونکہ ان کو بیچا جا رہا ہے. انما ذالک حکم البیع، تو وہ کہتے ہیں انما ذالک لیثبت حکم البیع فیما دم الیہما. اب یہاں پر صاحبین کا کہنا یہ ہے، سوری امام صاحب کا، وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بے کے تحت داخل ہوئے یہ صرف فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے داخل ہوئے. اب فیسیلیٹیشن کس بات کی؟ وہ کہتے ہیں تاکہ جو چیز ان کے ساتھ ملا کر بیچی گئی ہے وہ اس چیز کے اندر حکم داخل ہو جائے، اس کے اوپر بے لاگو ہو جائے. اب اس کے اندر بے ہو جائے گی لیکن ام ولد اور مدبر اور مکاتب کے اوپر بے نہیں ہوگی. یہ امام صاحب یہاں پر اس دلیل، اس عبارت کے ساتھ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ولیس دخولہما فی البیع فی حق انفسہما، کہ ان دونوں کا بے کے اندر داخل جو ہونا ہے وہ اپنے ذات کے حق میں جو ہے وہ نہیں ہے، یعنی وہ اپنے
وہ جو بے کا تحقق ہوگا وہ ان کی ذاتوں کے حق میں نہیں ہوگا. انما ذالک لیثبت حکم البیع فیما دم الیہما، یہ بالکل ایسے ہی ہے تاکہ حکم بے اس کے اندر ثابت ہو جائے جو اس کے ساتھ ملا کر بیچا گیا ہے، یعنی مدبر اور ام ولد کے ساتھ جو غلام ملا کر بیچا گیا اس کے اندر حکم کو ثابت کرنے کے لیے، فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ان دونوں کے اوپر جو ہے وہ ہم نے کہہ دیا جی بے ٹھیک ہو گئی. فسارا بالکل یہ ایسے ہو جائے گا کمال المشتری، کہ جس طرح اس کو ہم یوں سمجھیں گے کہ مسٹار کی مثال کے طور پر بکر، اس نے کسی کا بھی غلام چھینا، ایک غلام اس کے پاس ہے اور وہ ایک کوئی نیا مکمل غلام وہ کسی شخص کو بیچتا ہے، اس شخص کو بیچتا ہے جس کا غلام چھینا ہوا ہے. اب اسی کا غلام بیچ رہا ہے اسی کو، لیکن ساتھ میں ایک اور غلام ملا کر بھی بیچ رہا ہے. تو جو خریدنے والا ہے وہ کس کا مالک بنے گا؟ تو کہتا ہے خریدنے والا صرف اس غلام کا مالک بنے گا جو پہلے سے اس کی ملکیت میں نہیں ہے، لیکن جو غلام اس کے پہلے سے اس کی ملکیت میں تھا، اس سے چھین لیا گیا تھا، اگرچہ وہ بھی اس بے کے اندر مبی میں شامل ہے، اس کے اوپر اس کی بے نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ وہ پہلے ہی اس کا مالک ہے. تو یہاں اب بات سمجھ میں آئے گی کہ فسارا یہ بالکل ایسے ہو جائے گا کمال المشتری، جیسے مشتری کا مال لا يدخل فی حکم عقدہ بانفرادہ، جو تنہا جو بے کا نفاذ ہے، عقد بے کا حکم جو ہے وہ صرف اسی کے مال کے اوپر لاگو نہیں ہوگا، وہ جو غلام اس کے ساتھ ملا کر آیا گیا ہے اس کے اندر بے ثابت ہو جائے گی. وَإِنَّمَا يَثْبُتُ حُكْمُ الدُّخُولِ فِيمَا دَمَّهُ إِلَيْهِ، جس طرح انما بس یہ جو حکم بے کے حکم کا جو اثبات ہے یا جو ثبوت ہے یہ کس کے اوپر ہوگا؟ یہ صرف اور صرف اس غلام کے اوپر